نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی چند آیات میں جیسا آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان خوش نصیب ایمان والوں کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے کہ جن کے لیے ایک طرف تو دنیا اور آخرت کی خوشحالی ہوگی، اور دوسری طرف اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اب پہلی صفت ان کی بیان ہوئی تھی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر تفصیل سے بات چیت ہو چکی ہے۔ اب ان کی اگلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ خوش نصیب ایمان والے یہ وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے علماء فرماتے ہیں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا مطلب والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ خوش نصیب ایمان والے اگر کوئی ان کے ساتھ بیہودہ بات کرے یا کوئی بیہودہ معاملہ کرے تو بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے، زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں، گالے کا جواب گالے سے نہیں دیتے، بلکہ اس بیہودگی سے اور بری بات سے اعراض کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب لغو معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے تو عزت کے ساتھ کنارہ کشی کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے جب تقسیم سے پہلے بڑے علماء میں سے ایک تھے۔ ایک بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع تھا، وہاں خطاب فرما رہے تھے کہ ایک شخص اٹھا اور کہا کہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو نہ کچھ کر سکتا تو اس کے ساتھ نسلوں تک کیا کرتا، گنوا دیتا، تیرا باپ ایسا، تو ایسا، تو۔ لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے والدین کے گواہ دہلی میں آج بھی موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ گالی دیا کیسے تو گالی کے جواب میں گالی، ہم تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، کہ اس نے مجھے گالی دی، میں گالی نہیں دوں گا تو یہ میری بزدلی ہوگی۔ لہذا آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، ایک گالی دو کسی کو تو جواب میں درجن گالی ملتی ہیں، اور ہمارا اپنا بھی یہی حال ہے۔ ہم اس کو بزدلی سمجھتے ہیں، یہ بزدلی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے اس برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ اس برائی کا جواب کس کے ساتھ دو؟ اچھائی کے ساتھ دو۔ جب بھی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ سچی اور حق بات ہے کہ جب بھی تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک منافق شخص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ جب بہت ہی معاملہ حد سے بڑھا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی چند باتیں اسی پر لوٹا دی کہ تو بھی ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی ناراضگی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اب فوراً اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے
کہ اللہ کے رسول وہ اتنی دیر سے مجھے گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش بیٹھے تھے، جب میں نے اس کی 2-4 باتیں اس پر واپس لوٹائی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اٹھ کر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا صدیق جب تک تو خاموش تھا اور وہ گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ پاک نے ایک فرشتہ تیری مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے بھی شروع کر دی اس کو برا بھلا کہنا تو پھر فرشتہ چلا گیا اور شیطان درمیان میں آ گیا کہ تم دونوں کو مزید لڑائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تھوڑی توجہ سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق 3 باتیں حق ہیں، 3 باتیں حق ہیں، سچ ہیں، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے، کسی کے ساتھ بدتمیزی بےہودگی کا معاملہ کیا جائے، وہ بدلہ لے سکتا ہو، وہ بدلہ لے سکتا ہو۔ جیسے اب ہوتا ہے نا، کسی نے مجھے گالی دی، گالی دینا کون سا مشکل ہے؟ گالی دینا مشکل نہیں ہے، فرمایا بدلہ لے سکتا ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرے اور چھوڑ دے تو فرمایا اللہ اس کی بھرپور مدد کرے گا اور دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو عزت سے نوازے گا۔ تو یہ کوئی بزدلی والی بات نہیں ہے کہ جناب اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں کیوں نہ کروں، میں کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہوں، میں کوئی بزدل نہیں ہوں، وہاں سے گالی تو میں بھی کیا کروں گا، گالی دوں گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والذین ھم عن اللغو معرضون، جو اللہ کے پسندیدہ جو اسپیشل ایمان والے ہیں، جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس بنائی ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، بےہودگی کے جواب میں بےہودگی نہیں، گالی کے جواب میں گالی نہیں۔ تمام انبیاء کے سنت دیکھ لیں، کئی انبیاء اور ان کی قوموں کی آپس کی بات چیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقل کی ہے۔ قوم کہتی ہے اللہ کے نبی اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آگے سے قوم کیا کہتی ہے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، نعوذ باللہ، کہ ہم تو آپ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اب یہ قوم اللہ کے نبی سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم، بے وقوف اور جھوٹا۔ اب آگے سے نبی کا جواب کیا ہے، نبی کی سنت کیا تھی؟ نبی نے کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، احمق نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ قوم کہہ رہی ہے انا لنراک فی ضلال مبین، پیغمبر سے کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کھلے گمراہ ہیں۔ اب آگے سے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو لاکنی رسول من رب العالمین، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ یہ تو باقی انبیاء ہیں نا، ہم اپنے نبی کی سنت دیکھ لیں، کوئی بتا دے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ گالی کے جواب میں آپ نے گالی دی ہو، پتھر کے جواب میں آپ نے پتھر مارا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ طائف کا واقعہ دیکھیں، 3 میل کے فاصلہ، 3 میل کا سفر ہے وہ، 3 میل پر تک ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، لہو لہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن مبارک کر دے گئے، سب کے علم میں ہے نا، فرشتے آئے پہاڑوں کے، یہ کر دیں وہ کر دیں وہ کر دیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ کی سنت کیا ہے؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ ناسمجھ ہے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ پتھروں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی عزت میں کمی ہوئی ہے، کیا ہوا؟ اضافہ ہوا۔ تو اگر ایک یہ سنت ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، ہم نے سنتیں رکھی ہیں، داڑھی رکھ لی سنت ہے، لباس تھوڑا سا سنت کے مطابق ہو، یہ سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، حلوہ کھانا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اس چیز کو ہم نے اپنے کاغذات سے نکال رکھا ہے۔ اگر یہ ایک سنت کہ برائی کے بدلے میں اچھائی، یہ اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ جو خاندانی اختلافات ہیں، ہر خاندان میں اختلافات، ناراضگی، دشمنی ہیں، یہ ایک سنت زندہ ہو جائے، اس کی برکت سے اللہ پاک ساری دشمنی، ساری ناراضگی ختم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے والذین ھم عن اللغو معرضون، کہ اللہ کے جو اسپیشل ایمان والے بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے، وہ بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے۔ اور دوسرا مطلب اس آیت کا میرے سے وہ یہ ہے کہ ایمان والے، اچھے اور اعلیٰ ایمان والے کبھی بھی اپنا وقت لغو
اور بیہودہ کام میں ضائع نہیں کرتے۔ لغو بنیادی طور پر اس کام کو کہا جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہو۔ ایمان والا اپنے آپ کو لغو کاموں سے بچاتا ہے، اپنا وقت فضول میں برباد نہیں کرتا۔ اور میرے عزیزوں، ایک بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، ہر نعمت کے 3 حق ہوتے ہیں کم از کم۔ کتنے حق ہوتے ہیں؟ 3، کم از کم 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق اس نعمت کی قدردانی کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس کی کیا ہو؟ قدردانی ہو۔ دوسرے نمبر پر دوسرا حق یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور تیسرے نمبر پر نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے۔ یہ ہر نعمت کے حق ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو زندگی ہے، جو عمر ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو فضول کاموں میں ضائع کرنا، فضول کاموں میں، اب جیسے ہمارا چل رہا ہے کھیل کود میں، ساری زندگی کھیل کود میں گزارتے، گانے بجانے میں ساری زندگی گزارتے، اور اب تو ہمارے پاس وقت کو برباد کرنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ آ گیا ہے۔ کیا بوڑھے، کیا بچے اور کیا جوان، سب کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا گیا، لگے رہو گیمیں کھیلو، خوب گیمیں کھیلو، فلمیں دیکھو، ڈرامے دیکھو، اور درجہ بدرجہ وقت کا ضیاع اپنی جگہ۔ یہ بے حیائی کتنی پھیلا رہا ہے، اب یہ ٹک ٹاک آ گئی، اب یہ سنیکس آ گئے، اب یہ ایپ آ گئی، اب یہ ایپ آ گئی، اسی میں لگے رہو۔ وقت کا ضیاع الگ ہے، بے حیائی کا گناہ الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اچھا ایمان والا ہے وہ کبھی بھی ان فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے، اس کو ہم ام الامراض بھی کہہ سکتے ہیں۔ ام الامراض وہ ہے وقت کا ضیاع، وقت کی قدر نہ کرنا۔ ہمیں اپنے وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے۔ گھنٹوں ہم موبائل میں ضائع کرتے کہ نہیں کرتے؟ بات چیت کے لیے بیٹھتے، گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں گپ شپ میں ضائع ہو گئے۔ فضول میں دینی مسئلوں پر بحث کرنا، یہ ایک عام بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ نہ دین کا علم اس کو ہے، نہ دین کا علم اس کو ہے، گھنٹوں آپس میں ایک مسئلے پر بحث کرتے رہتے ہیں۔ کتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں اور جی 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے۔ میں نے مسئلہ کیا ہے؟ اس سے سنا یہ بھی غلط تھا، اس سے سنا یہ بھی غلط تھا۔ کہا دین کا صحیح مسئلہ یہ ہے، دین کا صحیح مسئلہ یہ۔ تو ہمارا جو بنیادی جو ہمارا مرض ہے نا، جو بیماری ہے، وہ وقت کی بے قدری ہے۔ وقت کی کیا ہے؟ بے قدری ہے۔ اور یہ وقت یہ ایسا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ سرمایہ۔ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، وہ نکل گیا، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہر لمحہ جو ہم نے گزار دی وہ ہماری زندگی سے نکل گئی، ہمارا سرمایہ خرچ ہو گیا، اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل ناس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان جب صبح کرتا ہے اپنی جان کا سودا کرتا ہے، اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ تعجب کی بات ہے۔ فرمایا فموبقھا اور مہلکھا، پھر انسان 2 طرح کے بن جاتے ہیں، کچھ اپنی جان کو استعمال کرتے ہیں اور بچ جاتے ہیں جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے ہر طرح کے عذاب سے، اور کچھ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ جس نے وقت کی قدر کی، اس کا صحیح استعمال کیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہوگا۔ یہ جو زندگی ہے نا ہمارے پاس، یہ وقت، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک تجارت کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تجارت۔ اب وقت کو صحیح استعمال کیا، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی، کچھ ذکر و اذکار کی، دکان پر کے تجارت کے لیے سنت کی نیت کر گیا کہ تجارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے، کاروبار کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اس نیت سے کاروبار پر گیا، وہاں کاروبار میں مصروف ہے اور زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہے۔ وقت اس کا گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ یہ وقت خرچ کر رہا، لیکن اس نے وقت خرچ کر کیا حاصل کیا؟ عبادات، جن کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ یہاں انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے، صبح ہی حضرت کی ہو رہی ہے 11 بجے، صبح ہی حضرت کی ہو رہی ہے 11 بجے، سارا وقت جو ضائع ہوا یہ کہاں گیا؟ پھر نہ نماز، نہ کوئی ذکر، نہ قرآن مجید کی تلاوت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ وقت اس کا بھی خرچ ہو رہا ہے، سرمایہ اس کا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
اللہ نے ہمارے اسی وقت کی، اسی زمانے کی قسم کھائی ہے کہ تمہارے پاس جو زمانہ ہے، وقت ہے، 70 سال 80 سال 50 سال جتنا بھی وقت اور زمانہ ہے، مجھے اس زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے۔ صرف کون سا انسان نقصان سے بچے گا؟ یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ وقت جا رہا ہے اور اس کے بدلے ہمارے پاس کچھ نہ آئے۔ وقت گزرا، آپ نے کہا اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا ذکر کیا، کوئی درود پاک پڑھا، وقت گزرا، لیکن وقت کے بدلے میں اتنی بڑی نیکی مل گئی کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سارا دن گزر گیا، زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آیا، سارا دن گزر گیا، زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک نہیں آیا۔ یہ سراسر انسان کس میں ہے؟ خسارے میں۔ خسارے سے بچے گا کیسے؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ نے کہا کہ اپنی زندگی خرچ کر کے کیا خریدے؟ ایمان۔ زندگی خرچ کرے کیا خریدے؟ نیک اعمال خریدے۔ تو بہرحال دوسرا مطلب اس حدیث کا ہے، اس آیت کا یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ خوش نصیب ایمان والے۔ یہ اللہ پاک دیکھیں ہوتا سب اللہ کی توفیق سے ہے نا۔ جس کو اللہ پاک وقت کی قدر دانے کی توفیق دے دے، وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق دے دے، وہ خوش نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو فضول اور بیکار اور لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دو مطلب ہو گئے اس آیت کے بہرحال۔ ایک، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے۔ یہ سوچیں، یہ بات پلے باندھ لیں، گالی کے جواب میں گالی نہیں۔ جب کوئی گالی دیتے نا مسلمان، فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب امت میں گالیاں عام ہو جائیں گی، امت اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ کسی کو گالی دینا آسان تھوڑی ہے۔ یہاں کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی، بہن کو گالی دی، فرمایا یہ اللہ کی نظروں سے گر گیا، اور جو اللہ کی نظروں سے گر گیا وہ کامیاب ہوگا ناکام ہوگا؟ تو برائی کا بدلہ اچھائی سے، یہی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ سب کے علم ہے نا سن۔ تو ایک مطلب اس آیت کا کہ اپنے آپ کو بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اپنے آپ کو فضول لغو اور بیکار کاموں سے بچاتے ہیں۔ جس میں یہ پایا جاتا ہے، اللہ پاک فرمانے خوش نصیب ہے، اور اس کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔